بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درویشوں کے ساتھ چند واقعات بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل فیسکینیٹنگ اسلامک بایوگرافی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا مسلسل نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے جو اپنے عدل، تقوی، شجاعت اور دشمنوں کے ساتھ رحم دلی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ ایک درویش کے ساتھ پیش آیا جو ان کے کردار کی اعلیٰ مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک درویش ان کے پاس آیا۔ درویش نے سلطان سے کہا، اے سلطان، مجھے کچھ زمین دے دو تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر کہا، یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور میں صرف اس کا امین ہوں۔ اگر میں تمہیں زمین دے دوں تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ درویش نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اے سلطان، اگر قیامت کے دن اللہ تم سے یہ سوال کرے کہ تم نے ایک فقیر کو زمین دی تو تم کہہ دینا کہ ایک درویش نے زبردستی لے لی تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکمت بری بات پر مسکرائے اور درویش کے مطابق زمین دینے کا حکم دیا۔ جتنی اس نے زمین مانگی تھی، جتنی زمین کا درویش نے مطالبہ کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ضرورت کے مطابق زمین دینے کا حکم کر دیا، زمین دینے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اس واقعے سے ان کے انصاف، ان کی حکمت اور ان کا رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یہ کہانی ان کے کردار میں انکساری اور خدمت خلق کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے جو ہر حکمران اور ذمہ دار شخص کے لیے ایک سبق آموز بات ہے۔ معزز سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک درویش کے ساتھ اور واقعہ سنیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک درویش کا ایک واقعہ مشہور ہے جو ان کی اخلاقی عظمت اور انسانیت سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلطان نے یرموک کی جنگ کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک درویش سے ملے جو بیت المقدس میں دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ درویش کے پاس چند سکے تھے لیکن اس کا چہرہ غمگین اور پریشان تھا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنے غمگین ہو؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، میرے پاس پیسہ تو ہے لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ میں ایک کھانا چاہتا ہوں لیکن پیسہ صرف درویشوں اور غرباء کی حالت سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً درویش کی بات سنی اور اسے بہت کچھ دیا، لیکن اس کے بعد ایک انوکھا اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ سلطان کہنے لگا، اگر تمہیں اور کوئی ضرورت ہو تو میری خدمت میں آ سکتے ہو۔ درویش ہیرے جواہرات کے بدلے ایک پرس اٹھا کر سلطان کے سامنے آیا۔ کہنے لگا، سلطان، یہ دولت میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ تمہارے دل سے پایا ہے۔ تمہاری جرت، تمہاری محبت، انصاف اور انسانیت کی بدولت یہ دولت تمہاری ہی مرہون منت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے درویش سے کہا، یہ دولت تمہاری ہے لیکن اس میں اصل دولت تمہارے اندر ہے جو تمہارے کردار اور انسانیت سے نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کی بلند اخلاقی سطح کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حقیقی دولت انسان کے دل میں ہوتی ہے، نہ کہ مادی اشیاء میں۔ اس کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی نے درویش کو اس کی اندرونی دولت کا احساس دلایا جو کہ سب سے بڑی قیمت ہے۔ سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی درویشوں اور اہل تصوف کے ساتھ محبت اور عقیدت کی کئی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان واقعات میں حکمت، انسانیت اور دین سے لگاؤ کا گہرا درس ملتا ہے۔ یہاں چند معروف اور سبق آموز واقعات اور پیش کیے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک درویش کو دیکھا جو ٹھنڈی روٹی کھا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے درویش سے کہا، کیوں نہ آپ کے لیے گرم روٹی کا انتظام کر دیا جائے؟
दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ए बादशाह, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं इनके लिए ठंडी रोटी भी गर्म है। यह जवाब सुनकर सुल्तान बहुत मुतासर हुए और कहा, यही यकीन और कनाअत है जिसने इस्लाम को मजबूत किया है। और इसके साथ साथ सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से एक और मौका पर एक दरवेश ने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हें अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत और ताकत अता की है, लेकिन याद रखो कि ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सुल्तान ने आजिज़ी से जवाब दिया, दरवेश, दुआ करो कि मेरी दौलत और ताकत सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च हो ताकि क़यामत के दिन मैं सरखुरू हो सकूं। ये बात सुल्तान की दुनियावी इक़्तिदार से बेनियाजी और आखिरत की फ़िक्र को ज़ाहिर करती है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो एक दरवेश ने सुल्तान को नसीहत करते हुए कहा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद तुम्हें अपनी फ़तह पर गुरूर न करना, क्योंकि असल कामयाबी ये है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को गुरूर से पाक रखे। सुल्तान ने निहायत आजिज़ी से कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे कामयाबी दी और मैं हमेशा इसकी पनाह मांगता हूँ गुरूर और तकब्बुर से। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्सर गुमनामी में लोगों के हालात जानते थे। एक दिन वो एक दरवेश की झोंपड़ी में पहुँचे। दरवेश ने इन्हें पहचाना नहीं और कहा, बादशाहों के महल्लात बड़े होते हैं लेकिन दिल छोटे होते हैं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल बड़ा हो तो छोटे महल्लात भी जन्नत बन जाते हैं। दरवेश ने बाद में पहचान लिया कि ये तो सुल्तान है और इनकी सादगी पर हैरान हो गया। ये तमाम वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हकीकी मानों में दरवेश सिफ्त बादशाह थे, जिन्होंने दुनियावी इक़्तिदार को दीन और इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। इनकी आज़ी, तकवा और अवाम के साथ मोहब्बत ने इन्हें तारीख़ का एक रोशन बाब बना दिया।